نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی مکہ کی قسم کھاتا ہوں، آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں، اور والد آدم اور اس کی اولاد کی قسم، کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے۔ انسان کو پیدا ہی مشقتوں میں کی، اس کی زندگی میں اس کو مشقتیں دیکھنی پڑیں گی۔ فرمایا کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہیں پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال جمع کر دیا، ڈھیروں مال خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غور و فکر کرو، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، فرمایا کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ہے کوئی ایسا رب، کوئی مالک، کوئی خالق جو آنکھیں بنا سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے، پھر زبان کو قوت گویائی بھی عطا، ہم بول سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے دونوں راستے کیا نہیں دکھائے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دی۔ کون سے دو راستے؟ ایک ہدایت کا رستہ ہے، ایک گمراہی کا رستہ، اور پھر ہمیں اختیار دے دیا جس رستے پہ چاہے چل سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نے دو راستے دکھا دیے، ایک وہ راستہ جس میں مشقتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، تھوڑی اپنے نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور ایک وہ راستہ جس میں عیش ہے۔ دیکھیں وہ بندہ جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، کھا لیا سو لیا، عیش ہے، کھا لیا پی لیا پھر سو لیا، پھر گھر سمیٹ لیا، پھر سو گئے، پھر کھا لیا، اس میں تو کوئی مشقت نہیں۔ لیکن دین کی خاطر جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ وہ مومن دین کو سیکھتا سمجھتا، اس کو آگے سکھاتا ہے، دین کا داعی بنتا ہے، تو اس راستے میں تکلیفیں، مشقتیں، مصیبتیں تو آتی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دو راستوں کا آپشن دیا تھا، لیکن وہ دشوار گزار گھاٹی پر اس نے چڑھنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ آپ کیا جانیں کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا وہ سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی گردن کو غلامی سے چھڑا دینا، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا، فاقے کے دنوں میں کسی کو کھانا کھلانا۔ اپنے پاس بھی تھوڑا ہی ہے لیکن اس تھوڑے میں سے کسی غریب کی بھی مدد کرنا۔ فرمایا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاکسار مسکین کو، دیکھیں رشتہ دار بھی ہے پھر یتیم بھی ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ باہر بہت دور دور صدقے خیرات کرتے ہیں، لیکن جب اپنے قریبی رشتہ داروں کی بات آتی، کزنز کی بات آتی، چاچوں کے بچے ہیں، خالاؤں کے، پھپھوں کے بچے ہیں، تو وہاں پہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ ان کو صدقہ خیرات دیں یا ان کو مال دیں، اپنے مال میں سے کچھ حصہ دیں، تو انسان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہی تو رشتے جن سے انسان مقابلے لگاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی دشوار گزار گھاٹی ہے کہ کسی فاقے کے دنوں میں کسی کو کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کی مدد کرنا، خاکسار مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ ان لوگوں سے ہوا جو ایمان لائے، اور فرمایا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کرے، صلہ رحمی کرنے کی وصیت کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض اور حسد نہ کرو، ترک ملاقات نہ کرو، ملنا جلنا چھوڑا نہ کرو۔ ساتھ ہی فرمایا اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تک کے ملاقات کرے، بلانا ہی چھوڑ دے، تعلقات ختم کر دے، 3 دن سے زیادہ دن گزر چکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام جائز ہے۔
اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ سعادت والے ہیں جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بدبخت ہے، علیہم نار مؤصدہ، ان کے لیے آگ ہے جو ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ ہر طرف سے ان پر سیل کر دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔